नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आप हज़रात जानते हैं कि 2020 ख़त्म हो रहा है और 2021 अब से चंद घंटे बाद शुरू हो जाएगा। नए साल के इब्तिदा की खुशी में आप हज़रात को पता है कि पूरी दुनिया में जो गैर अक़वाम हैं बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला करते हैं और बहुत ज़्यादा खुराफात होती हैं, बल्कि अल्लाह की नाफरमानियाँ होती हैं और अलल एलान होती हैं। रक़्स व शबाब की जो है ना महफ़िलें होती हैं, डांस क्लबों के अंदर और जो है ना बीचेस के ऊपर बहुत ज़्यादा अल्लाह माफ़ करे ज़िनाकारियाँ, बदकारियाँ और शराब व कबाब, ये सब चीज़ें होती हैं। उनकी देखा देखी मुसलमानों ने भी नए साल की इब्तिदा का जो जश्न है वो शुरू कर दिया है और उन गुनाहों के अंदर शरीक होना शुरू कर दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा डरने का मकाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कहर नाज़िल होने का जो है वो ख़तरा है कि इज्तिमाई तौर पर एक रात में इतने ज़्यादा गुनाह होते हैं और उसमें मुसलमान भी करते हैं, अच्छे अच्छे घरानों के लोग भी उसमें जो है वो मुलव्वस हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि तुम में से हर एक से उसके मातहतों के बारे में पूछा जाएगा। अगर बाप है तो उससे अपने बेटों के बारे में, अपनी औलाद के बारे में, बड़ा भाई है तो उससे भी अपने छोटे भाइयों के बारे में पूछा जाएगा। जिसका जिसके ऊपर जो है वो उनका जो है वो बड़ा है तो उसका फ़र्ज़ है कि वो उनका ख्याल करे। जिस तरह हम उनकी दुनियावी ज़रूरियात का ख्याल करते हैं तो हमारा फ़र्ज़ है, हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है कि गुनाहों से भी उनको बचाएं और उनको प्यार के साथ समझाएं कि बेटा, भाई, ये जो चीज़ें हैं ये हमारे करने की नहीं हैं, बल्कि अल्लाह से डरने का मकाम है। और ऐसी जगहों के ऊपर इंसान जो है ना न जाए जहाँ पर अलल एलान अल्लाह की नाफरमानी होती हो। तो सबसे अहम बात जो मैंने करनी है वो यही है कि हम अपने घर के ऊपर, अपने अड़ोस पड़ोस के ऊपर जो है ना नज़र रखें और उनको जो है ना इन चीज़ों से रोकें। और उसका सही तरीक़ा यह है कि उनको बोलें कि भाई आज इशा के बाद जो है ना घर से नहीं निकलना, बल्कि घर के अंदर रहना है। कोई नेकी कर सकते हो, तिलावत कर सकते हो और करो, और यकीनन करो, ताकि एक साल की जो इख्तिताम है वो नेकी के साथ हो जाए और उसका नए साल की जो इब्तिदा है वो भी नेकी के साथ हो जाए। क्या ही अच्छा हो कि हम जो है ना 11 बजे और 10 बजे जो है ना वो बैठ जाएं और घरों के अंदर जो है ना वो ख़त्म कुरान शुरू कर दें। रिवाजी ख़त्म तो हम करते हैं, अगर ये हम शुरू कर दें कि बैठ जाएं सिपारे लेकर और कुरान मजीद लेकर सब जो है ना तिलावत करना शुरू कर दें और उसके बाद जो है नफल पढ़ें और उस दौरान जो है ना वो 12 बज जाएँ और फिर जो है ना हम इसको कंटिन्यू रखें और जारी रखें कि नया साल शुरू होता है तो उसमें भी हमारी तिलावत शुरू हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना कितने राज़ी होंगे और हमारा ख़ात्मा जो है ना इस साल का अच्छा हो जाएगा और नए साल की इब्तिदा जो है ना वो अल्लाह की फरमाबरदारी के साथ हो जाएगी। अगर इस तरीके से हम करते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह की उम्मीद से है कि आगे हमारा साल भी अच्छा होगा, कि हमारी नीयत जो है ना वो अच्छी हो गई। ये तो है सबसे अहम बात मेरे मोहतरम दोस्तों, सब ने जो है ना इसका अहतमाम करना है, ख्याल करना है। दूसरी बात यह है कि शमसी साल की जो है ना वो इब्तिदा हो रही है। तो साल कमरी भी होता है, चाँद के सूरज के हिसाब से भी होता है और चाँद के हिसाब से भी होता है। तो जो शमसी साल है, जो कि आज जो है ना जिसका इख्तिताम हो रहा है और इब्तिदा हो रही है, तो चाहे शमसी साल हो चाहे कमरी साल हो, दोनों जो है ना अल्लाह की मखलूक हैं। शम्स भी, कमर भी, सूरज चाँद दोनों अल्लाह की मखलूक हैं, अल्लाह की पैदावार हैं। लिहाजा और दोनों का जो है ना अहकाम शरीयत में एतबार है। बाज़ शरीयत के अहकाम ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ जो है ना उसके साथ है, सूरज के साथ है, जैसे कि नमाज के जो औक़ात हैं, कि सूरज का गुरूब होना, सूरज का तुलू होना और जो है ना फिर क्या कहते हैं उसको ज़वाल है, ये चीज़ें हैं। और अक्सर जो अहकाम हैं, ज़्यादातर अहकाम का ताल्लुक़ फिर जो है ना वो कमर के साथ और जो है ना वो चाँद के साथ है। जैसे कि रमज़ान मुबारक कब शुरू हो रहा है, कब उसका इख्तिताम हो रहा है और 29 का हो रहा है रमज़ान या 30 का हो रहा है, कितने रोज़े हमने रखने हैं, और ईदैन की जो इब्तिदा है वो कैसे हो रही है, तो चाँद के देखने के ऊपर ही होती है। इस तरह हज के जो अहकाम हैं, हज के जो अय्याम हैं, उनका ताल्लुक़ भी चाँद के साथ होता है। और ज़कात जो हम देते हैं उसका जो एक साल होता है निसाब का, उसके निसाब के ऊपर जो है ना 1 साल पूरा होना होता है, तो उसमें भी जो चाँद का वो होता है उसका हिसाब किया जाता है।
تو جو چاند کا جو سال ہوتا ہے، جو قمری سال ہوتا ہے، وہ تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، دوسرا بڑا ہوتا ہے، دوسرا جو ہے نا 365 یا 366 دن کا ہوتا ہے، اور یہ جو ہے 354 یا 55 کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن احکام شریعت کا اعتبار جو ہے نا دونوں کے ساتھ ہے، یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے۔ اور تیسری بات وہ یہ ہے کہ کیا سال، کوئی بھی سال ہو، چاہے قمری سال ہو چاہے شمسی سال ہو، کیا کسی سال کے شروع میں مبارکباد دینا ایک دوسرے کو، یہ کیا شریعت سے ثابت ہے؟ ہرگز ثابت نہیں ہے۔ نہ تو قمری سال کی ابتدا میں ثابت ہے کوئی مبارکباد دینا سنت سے، اور نہ جو ہے نا شمسی سال کے، ٹھیک ہے۔ بلکہ مبارکباد کیا دینی ہے؟ یہ تو رونے کا مقام ہے، یہ تو اس کا مقام ہے، اپنا احتساب کرنے کا مقام ہے کہ انسان سوچے کہ بھئی میری زندگی کا ایک سال جو ہے نا وہ کم ہو گیا ہے، میں نے کیا کیا ہے۔ اپنا دنیاوی احتساب بھی کرے، اور جو ہے نا اس کا بھی کرے، دینی احتساب بھی کرے کہ میرے اخلاق کتنے اچھے ہوئے ہیں، پچھلے سال میرے کیسے اخلاق تھے، اب کیسے ہیں، اور کیا نام ہے میری عبادات کیسی ہیں، اور میرے جو ہے نا میری جو اسلامی معاشرت ہے اس پہ میں نے کتنا عمل کیا ہے، اس کے اوپر جو ہے نا میں کتنا جو ہے نا وہ کار بند رہا ہوں، میں نے کس طریقے سے جو ہے نا اپنے اڑوس پڑوس کے ساتھ جو ہے نا وقت گزارا ہے، میں نے معاملات کیسے کیے ہیں، اور جو ہے پھر یہ کہ میری عبادات کیسی ہیں، تو اس کا جو ہے نا احتساب کرے، میں نے گناہ کتنے کیے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کتنی کی ہیں، اللہ کا شکر کتنا کیا ہے، اللہ کا ناشکری کتنی کی ہے۔ تو ان چیزوں کا جو ہے نا احتساب کرنے کا جو ہے نا وہ دن ہے، اور خوشی کا جو ہے نا کوئی دن نہیں ہے میرے محترم دوستو۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ غافل گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی، غافل یہ گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی، گردون گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ تو زندگی تو کم ہو رہی ہے، تو مبارکباد وغیرہ کوئی ثابت نہیں ہے۔ تیسری بات وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مبارکباد تو ثابت نہیں ہے، کیا کوئی دعا ثابت ہے؟ تو قمری سال کے شروع میں دعا یقیناً ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن ہشام التیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحفظون هذا الدعاء كما يحفظون القرآن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو ہے نا اس دعا کو ایسے یاد کیا کرتے تھے جیسے کہ قرآن کریم کو یاد کرنے کا اہتمام کرتے تھے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سال شروع ہوتا یا مہینہ شروع ہوتا تو یہ دعا پڑھتے، بہت ہی مبارک دعا ہے، بہت ہی بہترین دعا ہے میرے محترم دو، یہ دعا جو ہے نا ہم پڑھیں۔ تو جیسے قمری سال کے شروع میں ہم پڑھ سکتے ہیں، تو اس سال کے شروع میں بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قمری سال کے اوپر جو ہے نا وہ عمل کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس سال کی وجہ سے ہم نے پڑھیں تو کم از کم ہر مہینے کی ابتدا میں تو پڑھنا تو ثابت ہے، لہذا ہم اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، بہت بہترین دعا ہے۔ اور اس کے وہ ہے ان الفاظ کے اوپر انسان جو ہے نا وہ دعا وہ غور کرے، بڑے زبردست قسم کے الفاظ ہیں۔ کیا الفاظ ہیں؟ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان، یا اللہ اس سال کو اور یا اس مہینے کو ہمارے اوپر امن کے ساتھ داخل فرما، امن ہو، اس لیے کہ امن کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے میرے محترم دوستو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے جو ہے نا دعا کس کی تھی؟ امن کی تھی، بعد میں معیشت کی دعا کی۔ تو امن ہی سب کچھ ہے، امن نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے میرے محترم دوستو۔ امن کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ، کہ اللہ ایمان کے ساتھ جو ہے نا ہمارے جو ہے وہ سال ہے وہ اس کا اختتام ہو، اور نیا سال شروع ہو تو ہمارے پاس جو ہے نا ایمان ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے نا بے ایمان ہو جائیں۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنی ہوگی کہ لا یزنی الزانی وهو مؤمن، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ جب انسان کوئی بندہ جو ہے نا وہ زنا کرتا ہے تو اس وقت جو ہے نا اس سے ایمان اٹھ جاتا ہے۔ بہت کئی گناہ جو ہے نا اس میں گنوائے ہیں کہ اس حالت میں انسان کا جو ہے نا وہ ایمان نہیں رہتا بلکہ وہ اسے اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو اللہ نہ کرے اس رات جو بدکاریوں میں لوگ مشغول ہو جاتے ہیں، اس میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، تو اللہ کا کچھ خوف کریں۔ اگر اللہ نہ کرے اس حالت میں موت آ جاتی ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق تو آپ کا ایمان ہی نہیں ہے، ایمان تو آپ کا اٹھ گیا میرے محترم دوستو، کفر کی حالت میں موت آ گئی تو بہت ہی ڈر کا مقام ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ، اور کیا نام ہے آپ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس سال کو، نئے سال کو ہمارے اوپر امن کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ داخل فرما، کہ ہمارا ایمان ہو، ایسا نہ ہو کہ ایمان سلب ہو چکا ہو، والسلامتی والاسلام، اور سلامتی کے ساتھ، کہ صحیح سالم ہو، ہمارے اعضاء صحیح سالم ہو، ہمارے اولاد جو ہے نا وہ صحیح سالم ہو، صحت و عافیت ہو ہر اعتبار سے۔ اور یہ ہے کہ
اسلام کے اوپر جو ہے نا ہم کاربند ہوں۔ اسلام کیا ہے؟ ظاہری احکام کے اوپر عمل کرنے کا، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ بھی دل کے اوپر بھی ایمان، دل کے اندر بھی ایمان پختہ ہو اور ان کے اوپر بھی ہم عمل کرنے والے ہوں۔ اور آگے کیا ہے؟ وہ جوار من الشیطان، اور شیطان سے پناہ کے ساتھ، یا اللہ شیطان سے ہمیں پناہ عطا فرما، اس حالت میں یا اللہ ہمیں نئے سال کے اندر داخل فرما، ورضوان من الرحمن، اور یا اللہ ہم نئے سال میں داخل ہوں تو اس حالت میں داخل ہوں کہ آپ ہم سے راضی ہو چکے ہوں۔ کتنی بڑی اور کتنی عظیم دعا ہے میرے محترم دوستو۔ اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں کے اوپر جو ہے نا عمل کرنے والا بنائے۔ میرے محترم دوستو، اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے، ہر وقت انسان ایمان کے اوپر جو ہے نا وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ الحمدللہ، الحمدللہ علی نعمت الایمان، الحمدللہ علی نعمت الاسلام۔ یا اللہ آپ نے ایمان نصیب کیا، اور پھر ایمان کے بعد اگر اللہ رب العزت کسی کو اچھا ماحول عطا فرماتے ہیں، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے، یا آپ کی صحبت اچھی ہے، آپ جو ہے نا اچھے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کے اڑوس پڑوس، آپ کے جو عزیز و اقارب ہیں یا آپ کے دوست احباب ہیں وہ نیک لوگ ہیں، آپ کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اور اللہ کی جو نافرمانی ہے اس سے جو ہے نا روکنے والے اگر آپ کے دوست ہیں، آپ کا جو ہے نا وہ حلقہ ہے، تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں میرے محترم دوستو۔ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا۔ ان لوگوں کو دیکھو کس حالت میں جو ہے نا وہ کر رہے ہیں نئے سال کی ابتدا، اور ہمارے اگر ہم تھوڑا سا جو ہے نا وہ کر لیں، غور و فکر کر لیں، تو ہمارے سال کی ابتدا اور انتہا جو ہے نا بہت اچھی ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔